فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 39۔ اہل منبر کے لیے مفید مشورہ۔ اہل منبر کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ علماء اعلام سے اپنے عقائد کی اصلاح کرائیں، بلکہ یہ بھی ضروری کہ احادیث بیان کرنے کے سلسلے میں بھی علماء محققین سے اجازہ نقل روایت حاصل کریں، کیونکہ کتابوں میں ہر قسم کا رد و یابس مواد مل جاتا ہے۔ اس لیے حزم و احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ اہل منبر نقل روایات سے پہلے اس کا اجازہ حاصل کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کی مجلس خوانی سے اتنا فائدہ حاصل نہ ہوگا جتنا کہ دینی نقصان ہوگا۔ بعض علماء کرام نے تو ایسے بے لگام مقررین کی مجالس میں شرکت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، جن کا نہ خود علمی پایہ بلند ہوتا ہے اور نہ علماء اعلام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ اگر دینی احکام میں مداخلت کریں گے تو بقول علامہ مانزدرانی ان کا قول مثل بول متسور ہوگا۔ دوسرا ادب ضرورت اخلاص۔ قبل عظیم اخلاص الفی العمل کی ضرورت و اہمیت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہاں اس کے اعادہ اور تکرار کی حاجت نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اجمالی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہر عبادت کی روح اخلاص ہے۔ لہٰذا مجلس خوان حضرات کے لیے لازمی ہے کہ وہ مجالس کو جو کہ بہترین عبادت ہے پورے خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں ذاتی نام و نمود کی خواہش، ریا و سماع کی آمیزش، تعریف و توصیف کی تمنا اور اپنی برتری اور دوسروں کی تحقیر کا جذبہ یا اس قسم کا کوئی سفلی ولولہ کار فرما نہ ہو۔ قبل ازیں ثابت کیا جا چکا کہ فیس مقرر کر کے مجلس پڑھنا بھی روح اخلاص کے منافی ہے، جس سے اجر و ثواب عکارت ہو جاتا ہے۔ وضاحت۔ ہم واعظین اور مذاکرین کی مالی خدمت کرنے کے مخالف نہیں، بلکہ اس بات کے حامی کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد و اعانت کی جائے تاکہ وہ فکر معاش سے فارغ البال اور مرفوع الحال ہو کر فریضہ تبلیغ کو بجا لا سکیں۔ اگر یہ حضرات خلوص کے ساتھ مجلس پڑھ دیں اور ان کی خدمت میں علی قدر مدار جہم بطور ہدیہ و نذرانہ کم یا زیادہ کچھ پیش کیا جائے تو اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ ہمیں اگر اعتراض ہے تو صرف ذکر حسین کی تجارت پر، اس کے چک چکاؤ پر، مول بھاؤ پر۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ و عطیہ کی صورت اور ہے اور تجارت کی شکل اور۔ تیسرا ادب مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا۔ علم معنی و بیان سے معمولی واقفیت رکھنے والے حضرات کے لیے یہ حقیقت کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کا نام بلاغت ہے۔ اہل منبر کو منبر پر ایسے مطالب و مضامین بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے ان کی قابلیت کا اظہار تو ہوتا ہو مگر سامعین کے پلے کچھ نہ پڑے، بلکہ ان کو چاہیے کہ سامعین کے ظرف فہم و مقدار عقل کی وسعت کے مطابق حقائق بیان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کی عقل و فکر کے مطابق گفتگو کریں۔ کتاب بحر الانوار۔ جناب امیر علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، بیٹا جس بات کا علم نہ ہو وہ بات نہ کہو، بلکہ ہر وہ بات جو تمہیں معلوم ہے وہ بھی نہ کہو۔ کتاب نہج البلاغہ۔
دیتے ہیں بعد ظرف قدا خوار دیکھ کر۔ آج کل کچھ لوگ عوامی اسٹیج پر ایسے باریک مطالب بیان کرتے ہیں اور ایسی علمی موشگافیاں کرتے ہیں کہ سامعین کی اکثریت تو سواد علمی سے بہرا ہونے کی وجہ سے کیا سمجھے گی، بلکہ زن غالب یہ ہے کہ خود بیان کرنے والوں کی بھی مطالب کی گہرائی اور گہرائی تک صحیح رسائی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنی بیان کردہ تمام باتوں پر اعتقاد ہوتا ہے، بلکہ صرف عنوان و خطابت کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اگرچہ سامعین کے عقیدہ و عمل کا بیڑا غرق ہو جائے۔ دوسری طرف کچھ اہل منبر علمی سطح سے ہٹ کر ایسے مبتذل نکات، بودے استدلال، رقیق استنتاجات اور غلط بیانات بیان کرنے کے عادی ہو گئے کہ عوام کا الانعام تو ان باتوں سے غیر محفوظ ہوتے ہیں اور داد و تحسین کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، مگر ایک باسمجھ اور بصیرت انسان سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ آج حقائق کی جگہ لطائف اور حقائق کی جگہ ظرائف نے لے لی ہے، اور اس سے ہماری قوم کی دماغی تربیت استدلالی لحاظ سے ابتر ہوتی جا رہی ہے اور قواعد فکریہ کو برابر مغالطوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح قوم سے صحیح غور و فکر کا مادہ ہی سلب ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص اغیار کی موجودگی میں ہمارے مجالس خوان جب ایسے حوارات پر اتر آتے ہیں تو ارباب بصیرت کو نہایت شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ قابل انتباہ ہیں۔ چوتھا باب اور چھٹا ادب، چوتھا، پانچواں اور چھٹا ادب فیس طے کرنے اور غنا سے اجتناب کرنا۔ اہل منبر کو چاہیے کہ مجلس حسین ایسی مقدس چیز کی اجرت کے طے کرنے، ان میں غنا و موسیقی کا ارتکاب کرنے اور کذب و افتراء کی آلائش سے ملوث کرنے سے مکمل اجتناب کریں۔ ان تمام امور پر قبل عظیم مکمل تبصرہ کیا جا چکا ہے، یہاں تو صرف اجتماعی طور پر ان آداب و شرائط کا اجمالی تذکرہ کرنا مقصود ہے بس۔ ساتواں ادب حسینی سیرت کا عملی نمونہ پیش کرنا۔ مجلس خوان حضرات کو چاہیے کہ اپنی سیرت و کردار کی پاکیزگی سے اسوہ حسینی کا عملی نمونہ پیش کریں، اپنی شکل و شمائل اور عادات و خصائل کو شریعت مقدسہ کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، واجبات کی بجاوری اور محرمات سے اجتناب کی سختی کے ساتھ پابندی کریں، رازگوئی، رازبازی اور خلوص کو اپنا شعار قرار دیں، اثار کو اپنا شیوا بنائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کو سرمایہ حیات مستعار قرار دیں تاکہ ذاتی اغراض سے بالا ہو کر خدمت دین کر سکیں اور قومی و ملی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیں، ذکر حسین کو ذریعہ معاش و سرمایہ حیات نہ بنائیں، لوازم عیش و عشرت سے اجتناب کریں تاکہ مہمان کربلا کی سادہ زندگی بیان کرنے والوں کی مہمانداری میں اہل ایمان کو پریشانی نہ ہو، نیز ان کو مصائب و آلام کی تکلیف جھیلنے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ تبلیغ حق کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر سکیں، نیز انہیں چاہیے کہ اپنے عمل سے اتفاق و اتحاد کی تلقین کریں۔ غرض کے سیرت حسین کا تذکرہ کرنے والوں کو اپنے عمل و کردار سے لوگوں کو سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام کا درس دینا چاہیے۔ اگر اہل منبر میں یہ صفات جلیلیہ موجود نہیں تو پھر وہ اس عزت و منزلت کے ہرگز مستحق نہیں ہے جو ان کے جلیل القدر منصب سے وابستہ ہے، اور ان کی منبر پر سب ہا ہو اور رونا اور رلانا سطحی جذبات کی نمائش ہے جو کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ آٹھواں ادب واعظین کے بیان کا امید و بیم کے درمیان ہونا۔ اہل منبر کو چاہیے کہ ان کا بیان خوف و رجا کے بین ہو، نہ تو اس قدر عذاب خداوندی سے ڈرائیں کہ لوگ رحمت پروردگار سے مایوس ہو جائیں، اور نہ ہی رحمت حق پر غلط اعتماد کر کے اس قدر ڈھیل دیں کہ لوگ عذاب خدا سے مامون و مطمئن ہو کر گناہوں پر جری و جسور ہو جائیں۔ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ حقیقی فقیہ اور شریعت دان کون ہے، جو نہ تو لوگوں کو رحمت حق سے نا امید کرے اور نہ ہی عذاب خدا سے بے خوف کر دے۔ کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 19، باب صفوت العلماء۔
فلاح کونین کے لیے جس قدر خدا کی رحمت کاملہ پر اعتماد کی ضرورت ہے، اتنی اس کے عذاب و عتاب سے ڈرنا بھی لازم ہے، کیونکہ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نذیر بھی ہیں۔ بہرحال ایک عقل مند اور ہمدرد قوم مبلغ کی حیثیت سے ایک ماہر طبیب کی سی ہے، اسے چاہیے کہ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھے اور جہاں جس قسم کے بیان کی ضرورت ہو اس کے مطابق بشارت یا نظرات کا فریضہ انجام دے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مقررین نہ صرف بشارت کو اختیار کے نظرات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مقررین نے صرف بشارت کو اختیار کر کے نظرات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری اجتماعی قوت عمل پزمردہ ہو گئی ہے اور اس کے باوجود ہر شخص جنت کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے۔ ایسے خوش فہم حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کے پٹے ایسے ارزاں پڑے نہیں بکتے کہ اس طرح رائے گا اور مفت میں ہاتھ آ جائیں۔ شفاعت برحق ہے اور ضرور ہے، مگر ہمارا مسئلہ شفاعت نصرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دی اور خود مطلق العنان ہو کر جو چاہیں کرتے پھریں۔ خدا کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ نواں با ادب مبلغین کا معصومین علیہ السلام کے فرامین پر اکتفا کرنا۔ مبلغین کو چاہیے کہ وہ حضرات معصومین علیہ السلام کی ارشادات و فرامین بیان کرنے پر اکتفا کریں اور بغیر شدید ضرورت کے مخالفین کے روایات نقل کرنے سے بمقدور اجتناب کریں، اصول دین ہو یا فروع دین، بلکہ فضائل ائمہ طاہرین علیہ السلام میں بھی روایت مخالفین پر اعتماد کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے ہفتم بحار الانوار صفحہ نمبر 461 پر ایک پورا باب بعنوان باب النبی ان اخذ فضائلتہم و مخالفہم منعقد کیا اور پھر ارشاد معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اس مطلب کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ طوسی علیہ رحمن نے عدت الاصول صفحہ نمبر 53 طبع ایران میں اس مطلب پر فرقہ حقہ کے اجماع کا دعویٰ فرمایا ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 2 طبع بمبئی میں باروایت علی بن سوید جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، اپنے دین کے مالف و معارف کو شیعان علی کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرنا، اگر تم نے ان سے تجاوز کیے تو پھر خیانت کاروں سے دینی معلومات حاصل کرو گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مجالس کچھ اس نہج پر چل رہی ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک مخالفین کی کتب تفسیر و حدیث وغیرہ کے حوالہ جات پر مجلس ختم ہو جاتی ہے اور جو لوگ اپنے ہادیان دین کے فرامین سننے کے شوق میں شریک مجلس ہوتے ہیں، ان کے کان قال الباقر علیہ السلام قال صادق علیہ السلام کی آواز سننے کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں۔ اسی غلط روش کا نتیجہ کہ اپنی مذہبی کتب کا مطالعہ متروک ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے اور سننے والوں کی اکثریت اپنے صحیح مذہبی معلومات سے تہی دامن نظر آتی ہے۔ مخالفین کی ربط و یابس مطالب سے لبریز کتب کے ناموں سے تو قوم کا بچہ واقف ہے، مگر اپنی کتب اربع کے بھی انہیں نام معلوم نہیں ہے۔ العجب بہرکیف اس روش میں اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں بوقت ضرورت بغرض تائید یا بطور الزام ان کے روایات پیش کرنے میں مقررین کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن نہ اس حد تک کہ اسے ہی اصلی مقصود بھی ذات سمجھ لیا جائے۔ 10واں باب طول ممل اور اختصار نقل سے اجتناب کرنا۔ مبلغین اور ذاکرین کو انسانی نفسیات سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ موقع و محل کی نزاکت کا خیال کر کے طول یا اختصار سے کام لے سکے۔ بموجب خیر العمل اور ساتہ بہتر یہ ہے کہ طول ممل اور اختصار نقل ہر دو سے اور بالخصوص طول کلام سے اجتناب کریں۔ جب سننے والوں کا ہنوز اشتیاق باقی ہو تو اس سلسلہ کلام بند کر دینا چاہیے تاکہ کلام میں زیادہ اثر پیدا ہو۔
اس بات کا لحاظ کرنا اس وقت اور بھی زیادہ موقع ہو جاتا ہے جبکہ اور بھی پڑھنے والے موجود ہو تاکہ ایک طول کلام سے دوسروں کی مجلس متاثر نہ ہو اور اس طرح ان کے درمیان باہمی عداوت اور شکر رنجی کے جذبات نہ ابھرنے پائیں۔ ہاں اگر کسی وقت خود سامعین کا اصرار ہو کہ مقرر اپنے بیان کو قدر طول دے تو یہ اور بات ہے۔ حدیث میں وارد ہے بولنے والا سننے والے کی نسبت کم ملول ہوتا ہے، لہٰذا جب کچھ بیان کرو تم طول کلام سے سامعین کو ملول نہ کرو۔ بہرحال اہل منبر کو خود نفسیاتی طور پر موقع و محل کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وعظ میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے کے اختتام پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہے، جس میں جناب نے واعظین کے چند اہم صفات جلیلیہ کا تذکرہ فرمایا، جس سے مذکورہ بالا حقائق کی تائید مزید ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص جب تک اپنے وساوس سے نفسانیہ اور اس کے آفات و شہوات سے گلو خلاصی نہ کرا لے اور شیطان کو شکست دے کر خدا کی پناہ گاہ اور امان میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جب تک ان صفات کا حامل نہ ہوگا تو جو کچھ کہے گا وہ اس کے برخلاف اتمام حجت ہوگا اور لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ خدا فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو؟ نیز اس سے من جانب اللہ یہ کہا جاتا ہے، او خائن تو میری مخلوق سے اس امور کی باجاوری کا مطالبہ کرتا ہے جن میں خود خیانت مجرمانہ کرتا ہے اور اپنے نفس کی لگام ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ بانیان مجالس اور سامعین کرام کے داغانہ وظائف کا بیان۔ یہ امر کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ ہر کام کی انجام دہی کے کچھ مخصوص قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ کام ناتمام رہتا ہے۔ اسی طرح مجالس اعضاء کے انعقاد و اجتماع اور ان سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے بھی کچھ تو قواعد ہیں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ عمل خیر بے کیف اور جیسے بلا روح ہو کر رہ جائے گا۔ ہم ذیل میں صرف 10 اہم وظائف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ خلوص نیت۔ اس موضوع پر قبل ازیں کافی تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، اور اخلاص ہی میں عبادت کی روح اور اس کا حقیقی جوہر ہے۔ اگر اس کا فقدان ہو تو وہ عمل صالح بجائے شرف قبولیت حاصل کرنے کے الٹا عامل کے لیے باعث و ضر و وبال بن جائے گا۔ لہٰذا اگر بانی اور سامع مجالس اعضاء کے انعقاد و اجتماع کو عبادت سمجھتے ہیں تو ان کو خلوص نیت سے ان میں حصہ لینا لازم ہے۔ دوسرا وظیفہ، جہاں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو وہاں شرکت نہ کریں۔ جن مجالس میں غیر شرعی امور مثل کذب و افتراء علی المعصومین، ہجوء مومنین اور غنا و سرور وغیرہ کا ارتکاب ہوتا ہو، بانیوں کو ان میں حصہ لینے اور سامعین کو اس میں شرکت کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، بشرطہ کہ اصلاح احوال سے قاصر ہوں، ورنہ پہلے اصلاح کی کوشش کرنا مقدم ہے۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 140، اور وہ تم پر کتاب میں یہ نازل کر چکا ہے کہ جس وقت تم یہ سنو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور معاملے میں گفتگو نہ شروع کریں، ورنہ تم بھی اس صورت میں کفر میں انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کے غلط کار لوگوں کو پہلے تو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان حرکات سے باز رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہاری کوشش برابر نہ ہو تو پھر ان کی ہم نشینی سے اجتناب کرو۔ کبریت احمر کتاب کا نام چاہیے۔ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے جس میں مذکور ہے کہ جناب نے سلمان جعفری کے والد کو ایک بد عقیدہ شخص عبد الرحمن بن یعقوب کی ہم نشینی پر ٹوکا
اور فرمائے کہ اگر اس کی ہم نشینی اختیار کرنا ہے تو ہماری صحبت چھوڑ دو۔ اس کے اس عرض کرنے پر کہ وہ اس کا ہم عقیدہ تو نہیں ہے، پھر کیا حرج ہے؟ فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ نہیں کہ اس پر عذاب خدا نازل ہو اور اس سب اہل بزم کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ پھر امام نے ایک اسرائیلی مومن کا تذکرہ فرمایا جو غرق فرعون کے وقت اپنے کافر باپ کی ہمنشینی کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ قبل ازیں بھی اس سلسلے میں بعض عالم کا فتویٰ نقل کیا جا چکا ہے کہ جو پڑھنے والا غلط و صحیح روایت اور غص و سمین واقعات میں تمیز کرنے کی نہ خود اہلیت رکھتا اور نہ ہی علماء اعلام کا فتوے کی طرف سے مجاز ہو تو اس کی مجلس خوانی میں شمولیت جائز نہیں ہے۔ سرکار علامہ سید علی حائری مجتہد پنجاب اس سوال کے کہ جن مجالس اعظم میں بعض خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہو، مثلاً موضوع اور غلط روایات بیان کی جاتی ہوں یا راگ میں سوسخانی ہوتی ہو، ڈھول تاشا بجتا ہو، ایسی مجالس میں شرکت کرنا شریک ہونا جائز ہے یا معصیت؟ بیٹوا تو جڑوا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، بنوا تو جزوا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، مذکورہ باتیں فی الواقع خلاف شرع اور مجالس اعضاء ایسے غیر مشروع باتوں سے مبرہ ہونی چاہیے، ورنہ جن مجالس میں ایسے خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہو ان میں شرکت کرنا یقیناً خلاف شرع ہے۔ کتاب رسال الحافظہ لاہور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 بابت ماہ جولائی 1926 بمطابق محرم 1345 ہجری۔ تیسرا وظیفہ مجلس میں دنیاوی خیالات سے فارغ ہو کر شریک ہونا۔ جب مومنین کرام مجلس اعظم میں شریک ہو تو لازم ہے کہ دنیا و مافیہ سے غافل اور تمام خیالات سے فارغ القلب ہوں اور قائل کی گفتگو کو پوری توجہ سے سماعت کرے تاکہ گوہر مقصود ہاتھ آ سکے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ زمر آیت نمبر 17-18، پس تم میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے رہے اور ان میں سب سے بہتر کی پیروی کرتے رہے یہ خوشخبری سنا دو، وہ وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور وہی عقل مند ہیں۔ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموشی اختیار کرنا۔ سائل نے کہا پھر کیا ہے؟ فرمایا توجہ سے سننا۔ عرض کیا پھر کیا؟ پھر فرمایا یاد کرنا۔ عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا اس پر عمل کرنا۔ عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت تحصیل علم کے طریقے ثلاثہ بیان کرنے کے بعد چوتھے مرتبہ پر اپنی اصلاح احوال اور آخر میں 5ویں مقام پر دوسرے بنی نوع انسان کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کا ذکر فرمایا ہے، مگر آج ممبر کے اجارت داروں کی اکثریت کے پاس نہ علم ہے نہ ہی عمل، مگر اصلاح قوم اور تبلیغ دین کا درد آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہر صبح سفر، ہر شام سفر۔ ایسے ہی لوگوں پر یہ مثل صادق آتی کہ خود میاں فضیحت اور دیگراں راہ فصیحت۔ چوتھا وظیفہ مجالس میں شرکت سے ذاتی ترفع کا معنی نہ ہونا۔ بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب غربا کے مجلس سے اعضاء ہو یا پڑھنے والا کم علم ہو تو مالدار اور علماء ذی وقار اس مجلس میں شمولیت کرنا اپنے لیے کثر شان کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعاً ان کا یہ فعل سخت مذموم ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس اعضاء میں شمولیت کرنے سے کسی قسم کا مالی یا عملی ترفع و تکبر معنی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علاوہ اس کے کہ بعض اوقات انسان اپنے سے کم علم و فضل رکھنے والے حضرات سے بھی علمی استفادہ کر لیتا ہے، اس میں تواضع و روتنی کی صفت جلیلیہ پائی جاتی ہے۔ تواضع کرنے والوں کو خداوند عالم سربلندی عطا فرماتا ہے اور شرکت نہ کرنے میں تکبر جیسی مذموم صفت کا اظہار ہوتا ہے، اور خدا تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، جیسے کہ حدیث نبوی میں وارد ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا داخل جنت نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بزرگوار جو علت غائی ممکنات تھے غریبوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں عار محسوس نہیں فرماتے تھے، تو ہمارے عمرہ غربا کے ہاں آنے جانے میں کیوں اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ ذرا اس واقعے کا تصور کرو جب حضرت امام حسین علیہ السلام چند فقراء کے پاس سے گزرے جو نانے خشک کھا رہے تھے۔ امام نے ان پر سلام کیا، انہوں نے جواب سلام کے بعد دعوت شرکت دی۔ امام سواری سے اتر کے ان کے پاس بیٹھ گئے، مگر روزہ اور با روایت طعام صدقہ ہونے کا عذر کر کے شمولیت سے معذوری ظاہر فرمائی۔ پھر ان مساکین کو اپنے دعوت دی اور ان کو پرتکلف ضیافت دی اور بوقت رخصت ہر مسکین کو چند درہم بھی مرمت فرمائے۔ مگر افسوس آج انہی امام کے نام پر غربا کے منعقد ہونے والی مجالس میں نہ صرف یہ کہ عمرہ شرکت کرنا اپنی سبکی سمجھتے ہیں، بلکہ خود پڑھنے والوں کی اکثریت بھی ان کے یہاں مجلس پڑھنے سے پہلو تہی کرتی ہے اور کنی کتراتی اور اگر اس نے اتفاق سے کوئی تاریخ خالی ہو اور ان کے اصرار پر وعدہ کر بھی لیں تو اگر اسی اثناء میں کسی امیر کے ہاں سے دعوت نامہ موصول ہو جائے تو سابقہ عہد و پیمان کی تاکہ نسیاں پر رکھ کر نئی دعوت پر چلے جاتے ہیں اور غریب مومن کی دل شکنی اپنی وعدہ شکنی اور مومن کی پسپائی کے ساتھ اپنی رسوائی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ایسے ہی لوگوں نے جہنم کا تیسرا طبقہ پر کرنا ہے۔ بعض اہل علم ایسے ہوتے جو اپنے علم سے صرف مالداروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن غربا و مساکین کو اس سے کچھ حصہ نہیں دینا چاہتے، ایسے لوگ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ کتاب خصائل شیخ صدوق۔ بہرحال ایسا کرنا لوگوں کو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پانچواں وظیفہ بطور سوگوار مجلس شریک مجلس ہونا۔ کچھ کمزور ایمان والے لوگ لباس فاخرہ زیب تن کر کے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ قابل نفرین ہے۔ مجالس اعضاء میں اس طرح ادب و احترام اور اس حال میں شامل ہونا چاہیے کہ ان کی شکل و صورت سے ان کا سوگوار ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ وہاں پہ شور و شغب، گالی گلوچ، شکوہ و شکایت بلکہ تمام منافی احترام باتوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور پورے سکینہ و وقار کے ساتھ مجالس کا انعقاد و اجتماع عمل میں لانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کے حسنات و سیئات بن جائیں، جیسا کہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرمایا، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو یہ لوگ نیکیاں خیال کرتے تھے لیکن انجام کار انہوں نے ان کو برائیوں کے پلڑے میں پایا۔ تفسیر برہان۔ بھلا وہ بدبخت نام نہاد مومن و مومنات جن کی نظریں مجلس پڑھنے والے کے بجائے نامحرم و نامحرمات کا نظارہ کرنے میں لگی ہوئی ہوں اور جن کی توجہ فضائل و مصائب سننے کی بجائے اپنے جسم و لباس کی بناوٹ و سجاوٹ کی نوک پلک سنوارنے پر ہو، جن کی ظاہری وضاحت سے یہ ظاہر ہوتا کہ کسی میلہ مسرت میں شریک ہے، معاذ اللہ، نہ مجلس اعضاء میں، اور وہ بانیان و بانیات تھے مجالس جو خلاف شرع طریقے سے کمائے ہوئے روپے سے مجلس منعقد کریں، آیا وہ بھی اس عمل کی قبولیت کی امید کر سکتے ہیں اور اسے بخشش گناہان کا ذریعہ قرار دے سکتے ہیں؟ آیا اس روش و رفتار سے والدہ حسین راضی ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ رونے کا مقام تو ہے کہ جہاں ممبر رسول اور حسینی اسٹیج پر جانے والے بعض نالائقوں کی حالت یہ ہو کہ عین عشر محرم میں بجائے واعظ یا ذاکر حسین معلوم ہونے کے اپنی شکل و صورت اور وضع و قطع سے کسی تھیٹر کے ایکٹر معلوم ہوتے ہیں۔ وہاں اگر سامعین اور بانیان ایسے ہوں گے تو اور کیسے ہوں گے؟ وہاں اگر سامعین اور بانیین ایسے نہیں ہوں گے تو اور کیسے ہوں گے؟
خدا کرے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اپنے فرائض کا احساس ہو اور پھر ان سے سبکدوش ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو، کیونکہ صورتحال کے بگاڑ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ چھٹا وظیفہ بحالت نجاست مجالس سے شرکت نہ ہو۔ بہتر ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے باطہارت ہو کر شریک مجلس ہوں، اور اگر مجلس کسی مسجد میں ہے تو پھر تو جب جنب و حائض کی اس طرح شمولیت کی جس سے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے حرام ہے، اور بنا بر احتیاط مشاہد مقدسہ کا بھی یہی حکم ہے۔ ساتواں وظیفہ بقاء یا تباکی کرنا، کیونکہ مقربان بارگاہ خدا کے مصائب پر اشک غم بہانا اجر و ثواب بے حساب کا باعث ہے، اس لیے تمام معصومین علیہم السلام کے بالعموم اور امام الشہداء علیہ السلام کے مصائب پر بالخصوص دل کھول کر گریہ و بکا کرنا چاہیے، اور اگر کسی وقت سوئے اتفاق سے گریہ نہ آئے تو کم از کم صدقے دل سے رونے والوں کی شکل ضرور بنائیں تاکہ عنایات الہی میں شامل ہو سکیں۔ یہ بات بہت ہی معیوب ہے کہ ذکر مصائب ہو رہا ہو اور کوئی شخص سنگ دلانہ قسم کی سنجیدگی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہے۔ یہ قساوت قلب کی علامت ہے، اور ثقیل القلب شخص رحمت پروردگار سے بعید ہوتا ہے۔ یہ بات علم و اخلاق میں مبرین ہو چکی کہ بعض اخلاق جمیلیہ طبعی ہوتے ہیں اور بعض کسبی۔ روایات سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم حلیم و بردبار نہیں ہو تو بزور و تکلف حلیم بنو۔ دوسری حدیث میں یوں وارد ہے، جناب رسول خدا فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جو شخص رو سکتا ہے وہ نہ روئے، اور جو نہیں رو سکتا وہ اپنے دل میں حزن پیدا کرے اور رونے کی شکل صورت بنائے، کیونکہ سخت دل خدا سے دور ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ کتاب مکارم الاخلاق۔ بہرحال تباکی کرنے سے بالآخر بکا کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں وظیفہ عزا خانے کو سادہ رکھنا۔ عام لوگ عزا خانوں کی زیبائش و آرائش میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہیں اور بڑے تکلفات کرتے ہیں، حالانکہ عزا خانہ کو ایسا سادہ ہونا چاہیے کہ اس کی ظاہری حیثیت سے حزن و ملال کے اثار نمودار ہوں، اور شریک مجلس ہونے والوں پر خود بخود رنج و الم کے علامات ظاہر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی زیبائش اور آرائش کے جلوے دیکھ کر الٹا دنیاوی زخارف کی طرف رغبت پیدا ہو۔ بہرحال ہمیشہ اس بات کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجلس گاہ ہے نہ آرائش گاہ، یہ محل حزن و ملال ہے نہ مقام جمال و جلال۔ یہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدایٰ علیہم السلام کو پرسہ دینا مقصود ہے، نہ کہ اپنے عز و وقار کا اظہار۔ ہاں البتہ اگر محافل میلاد پر قدر تزئین و آرائش کر لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ امر مستحسن ہے، بشرطے کہ اسراف کی حد تک نہ پہنچے اور نہ ہی کسی اور ممنوع امر کا ارتکاب کیا جائے۔ نواں وظیفہ مجالس میں کچھ شیرینی تقسیم کرنا۔ مجالس و محافل میں حسب توفیق کچھ نہ کچھ شیرینی ضرور تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا علاوہ اس کے اجر و ثواب کثیر کا باعث ہے، جیسا کہ بعض احادیث قدسیہ میں وارد ہے کہ جو شخص اپنے نبی کی دختر کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کچھ طعام وغیرہ یا 1 درہم بھی خرچ کرے گا، میں اسے دار دنیا میں اس 1 درہم کے بدلے 70 درہم کی برکت دوں گا اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتاب لؤلؤ اور مرجان صفحہ نمبر 40۔ یہ امر بعض وجوہ کی بنا پر مذہب حق کی ترقی و ترویج کا سبب بھی ہے۔ ائمۃ الناس اور بعض حقائق نا آشنا لوگ محض شیرینی کے لالچ میں شریک ہو جاتے ہیں، اس ذریعے سے جب کلمہ حق ان کے گوش گزار ہوتا ہے تو بالآخر مذہب حق قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ تجربہ شاہد ہے۔ 10واں وظیفہ اسوہ حسینی کی تعصیح کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 7ویں وظیفے میں اور اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مصائب سید الشہداء علیہ السلام میں رونا اور رلانا کار ثواب اور باعث اجر بے حساب ہے، لیکن یہ بات بھی حضرت من شمس ہے کہ حسینی شہادت ایسے عظیم الشان واقعے کی
اصل غرض و غایت صرف رونا اور رلانا قرار دینا درست نہیں ہے، اور نہ ہی مجالس عزا کے انعقاد کا اصل مقصد فقط رونے اور رلانے کے اسباب جمع کرنا ہے۔ ایسا خیال حسینی شہادت کبریٰ کی لطافتوں اور نزاکتوں کو بے اعتنائی کی آماجگاہ بنانے کے مترادف ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ گریہ و بکا سرکار شہادت کی شہادت عظمیٰ کی اصل غرض و غایت کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار کا ایک مؤثر ذریعہ اور آلہ ہے۔ ان آداب و وظائف سے جو سب سے اہم وظیفہ وہ یہ ہے کہ بانیان کرام اور سامعین عظام کو اسوہ حسینی کی تقلید و تاسی کرنا چاہیے، اور اپنے عمل و کردار سے اپنے حسینی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ یہ مجالس عزا حسینی شہادت کے اعلیٰ و عرفہ مقاصد کی نشر و اشاعت کا مفید ترین ذریعہ ہیں۔ ان میں فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ اصول و فروع دین اور سیرت معصومین علیہم السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق سائنٹیفک طریقوں سے کرنا چاہیے، اور حسینی شہادت عظمیٰ کے مقصد کی تکمیل کا بہترین طریقہ یہ کہ اقوام عالم کے سامنے اپنے عمل و کردار سے شریعت مقدسہ کے اصولوں کا عملی نمونہ پیش کر کے اس کی صداقت کا عملی اعلان کریں، تاکہ دنیا والے ہمارے کردار کی بلندی کو دیکھ کر آل محمد کی عصمت و طہارت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ جن کے نام لیوا ایسے بلند کردار اور پاکیزہ سیرت کے مالک ہیں، ان کے پیشوا کس قدر عظیم الشان انسان ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم قوم میں صحیح شعور پیدا کرے، تاکہ وہ تمام عبادات کو بالعموم اور مجالس و محافل کو بالخصوص شریعت مطہرہ کے قواعد و قوانین کے مطابق بجا لا کر خوشنودی خدا اور رسول اور آل رسول کا پروانہ اور دین و دنیا میں سرخوری کا تمغہ حاصل کر سکیں۔ کچھ موجودہ کتاب کے بارے میں ارباب عقل و اطلاع پر یہ حقیقت مخفی و مستور نہیں ہے کہ تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ عالم میں واقعہ کربلا سے زیادہ عظیم کوئی اور واقعہ رونما نہیں ہوا، اور یہ کہ عالم اسلام کی بقا پورے عالم اسلام کی نجات و فلاح پر جو گہرے نقوش سانحہ کربلا نے چھوڑے ہیں، اتنے کسی اور واقعے نے نہیں چھوڑے۔ آج اسلام کے اندر زندگی کے جو آثار اور انسانیت کے اندر حیات کے جو رمق نظر آ رہے ہیں، یہ سب شہید انسانیت کے عظیم جہاد کے ہی ثمرہ و نتیجہ ہیں۔ یہ حقیقت بھی محتاج دلیل نہیں کہ جو واقعہ جس قدر عظیم ہوتا ہے، اسی قدر اغراض و مقاصد رکھنے والے لوگوں کو اس میں رنگ بھرنے کے زیادہ مواقع میسر آتے ہیں، اور وہ اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس میں کچھ اس طرح رتب و یابس کو گڈمٹ کر دیتے ہیں کہ تلاش حق کرنے والوں کے لیے حق و حقیقت کے نقوش دھندلے پڑ جاتے ہیں، بالخصوص جب وہ واقعہ ایسا ہو کہ اس سے کسی گروہ کی مذہبی موت واقع ہوتی ہو۔ اس صورت میں وہ ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کوئی غیر مستند روایت یا غیر معتبر واقعہ مل جائے تو اس کا سہارا لے کر پورے واقعے کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک و مشتبہ بنا دیتے ہیں۔ جب بھی عقائد یا تاریخی واقعیت تو حقیقت کی جگہ تعصب و جنبہ داری لے لے تو اس کے یہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ واقع کربلا تو کئی صدیوں تک ایسے حالات میں گھرا رہے کہ حکومتیں ایسے انظار عامہ میں سبک کرنے بلکہ اسے انسانی اذہان سے محو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی ہوں، اور اب تک دشمنان حسینیت یہی صحیح فرمانجام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ خداوند عالم اپنے دست قدرت سے شمع حسینی کے جانباز پروانوں علماء حق کے ذریعے ان لوگوں کے عزائم مشؤومہ کو خاک میں ملا رہا ہے اور ملاتا رہے گا انشاءاللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس دور میں بھی کسی دشمن حسینیت نے واقع کربلا کی اہمیت کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کی تو ارباب حق نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور حقائق کو اس طرح واضح اجاگر کیا کہ انکار و شک کے تمام دروازے بند کر دیے۔ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک
سن 61 ہجری سے لے کر اب تک واقع کربلا پر جس قدر لکھا جا چکا ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عہد ائمہ سے لے کر شیخ صدوق و مفید تک اور ان سے لے کر علامہ مجلسی تک اور علامہ موصوف سے لے کر علامہ شیخ جعفر شوستری تک اور ان کے بعد آج تک برابر تمام علماء اعلام نے اس واقعہ ہائلہ کو ہمیشہ اپنی اپنی توجہات خاصہ کا مرکز بنائے رکھا ہے اور اپنی تالیفات قومی سے اس کی افادیت کو چار چاند لگائے ہیں۔ اس طرح عربی و فارسی کا دامن تو واقع کربلا پہ لکھی گئی مستند کتب مقاتل سے لبریز نظر آتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھے جانے کے باوجود اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے تو غیر معتبر و غیر مستند کتب کے بالمقابل معتبر اور مستند کتب کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نظر نہیں آتی۔ اس پر مستداد یہ کہ ہمارے بعض غیر ذمہ دار واعظین اور ذاکرین نے بقا و ابقا کے حرص عوام الناس سے داد تحسین و آفرین حاصل کرنے کے شوق اور اپنے ہم پیشہ لوگوں سے گوئے سبقت لے جانے کے ذوق کی وجہ سے حقائق کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا، بلکہ انہیں از خود واقعات اختراع پر آمادہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل واقعات کا حلیہ بگڑ گیا اور اصل حقائق رفتہ رفتہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، الا ماشاء اللہ، جس کا نتیجہ یہ کہ اب اگر کوئی غیر جانبدار آدمی اردو میں لکھی ہوئی عام مجالس یا پنجابی میں لکھے ہوئے مجموعوں سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا چاہے تو بالآخر تھک ہار کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان میں اس موضوع میں بعض محققانہ انداز میں لکھی ہوئی کتب بھی موجود ہے، جیسے شہید انسانیت، مجاہد اعظم وغیرہ، مگر ان میں نقص یہ کہ وہ اس انداز سے لکھی گئی کہ ایک واعظ یا ذاکر ان کو پیش نظر رکھ کر کامیاب مجلس نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ان کے فاضل مصنفین کا یہ مطمئن نظر ہی نہیں تھا۔ ان حالات کے پیش نظر میں کافی عرصے سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر ایک جامع اور مستند کتاب ابنائے ملک و ملت کے سامنے پیش کی جائے، جس میں واقعہ کربلا کو از ابتدا تا انتہا اپنے حقیقی خد و خال، اصلی آب و تاب اور واقعی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا جائے، اور اس میں سانحہ کبریٰ کے تمام علل و اسباب اور اس کے جملہ نتائج و آثار اور اس سے حاصل ہونے والے دروس اخلاقی وغیرہ تمام مطلقہ مباحث کو بھی واضح و آشکار کیا جائے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ اہل منبر بغرض بقا و ابقا انہیں منبر پر بیان کر کے اپنی مجالس کو کامیاب بنا سکیں، لیکن ہمیشہ دیگر مصروفیات کی کثرت سے اس نیک مقصد کے سامنے حائل و حاجب رہیں، حتیٰ کہ جب گزشتہ سال المبلغ میں بالاقساط ایک مضمون بعنوان اصلاح المجلس و محافل لکھنا شروع کیا، جس کا خلاصہ اسی کتاب کے ہمراہ بطور مقدمہ شامل اشاعت کیا جا رہا ہے، جس میں مجالس و محافل کی موجودہ روش اور رفتار پر بھرپور مگر تعمیری تنقید کر کے اصلاح احوال کی صحیح مشکور کی گئی ہے۔ تو اس وقت سے بعض قومی حلقوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ اس موضوع پر ایک تحقیقی کتاب قلم بند کروں۔ بہرحال اس بات نے میرے اشبب عزم و ارادہ کے لیے مہمیز کا کام کیا، اور میں نے اہتمام اجرت کے لیے معانے و عواقب کی زنجیروں کو توڑ کر اس عظیم کام کی انجام دہی کا بیڑا اپنے نحیف کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے آج شب یکم ماہ رمضان المبارک 1387 عیسوی بمطابق شب 4 دسمبر 1967 وہ ماہ مبارک رمضان المبارک 1387 ہجری بمطابق شب 4 دسمبر 1967 کو واقع کربلا پر ایک عظیم کتاب بنام سعادت الدارین فی مقتول الحسین لکھنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس کتاب کی جمع و تالیف میں کس قدر تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے، کس قدر کتب و زبر کی ورق گردانی کی ہے، کس قدر تطبیع و تخصیص کیا ہے، کس قدر محنت و عرق ریزی کی ہے، اور پھر اپنے عظیم مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اس امر کا اندازہ وہ فیصلہ قائرین کرام کے خداداد ذوق پر چھوڑا جاتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقع کربلا اور اس کے علل و اسباب اور اس سانحہ کبریٰ کے نتائج و آثار پیش کرنے سے پہلے سرکار سید الشہداء
کے چیدہ چیدہ حالات زندگی نیز ان کے فضائل و کمالات اور بعض معجزات و محامد صفات کا تذکرہ بھی کر دیا جائے، تاکہ اس میں جناب کی مختصر سوانح عمری بھی آ جائے، اور اس طرح یہ کتاب بفضلہ تعالیٰ اپنے موضوع پر من جمع الجہاد کامل بلکہ اکمل ہو جائے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم بطفیل سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام اس ناچیز کتاب کو شرف قبولیت بخش کر اسے میری دنیاوی و اخروی نجات و فلاح کا سبب قرار دے، اور ابنائے قوم و ملت کو اس سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے موجودہ جمود و خمود کی فضا ختم ہو اور قوم میں صحیح علمی مذاق پیدا ہو، تاکہ وہ صحیح حقائق کا مطالعہ کر سکیں اور ہر قسم کے تعصب و تنگ نظری سے بالا ہو کر حق و حقیقت کی اتباع کریں، اور اس طرح صادقین کے مذہب کی صداقت کو چار چاند لگ جائیں، اور دشمنان حسین و حسینیت اپنے ناپاک ارادوں میں خائب و خاسر ہوں۔ اور انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا۔ وَأَنَا الحقیر محمد حسین عفی من مقام دارالعلوم محمدیہ سرگودا غلط شہر رمضان 1387 ہجری شب دوشنبہ 4 دسمبر 1967۔ اس کے ساتھ ہی اس مقدمے کا یہاں پہ اختتام، کتاب کے مقدمے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔